السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق اسلامک اکیڈمی اور ورلڈ ریسرچ سینٹر کا مرکزی ترجمان اور ریسرچر ایڈمن عرض کر رہا ہوں۔ آج 17 اگست 2022 ہے اور یہ 17 اگست کی تاریخ ہماری زندگی میں کئی بار آ کر گزر جاتی ہے، مگر ہمیں علم تک نہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس تاریخ کے گزرے ہوئے دنوں میں، سالوں میں ہم نے کتنی بڑی بڑی شخصیات کو اس دن کھو دیا اور ان کا یوم شہادت ہے اور ہمیں پتہ تک نہ چلتا ہے۔ کیونکہ کفار کی ایک محنت ہے جو میڈلے نے 1835 میں کہا تھا کہ میں پورے بر صغیر کا چکر لگا کر آیا ہوں اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں سے ان کے اسلاف کی تاریخ چھین لی جائے اور انہیں اپنے سے بدتر محسوس کرایا جائے، کمتر نہیں، تو یہ مسلمان احساس کمتری میں مر جائیں گے۔ اور ایسے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ہمارے اولیاء کرام، ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء کرام، ہمارے آرمی کے بہت سارے ایسے شہداء جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے سرحدوں کی حفاظتیں کرتے ہوئے جانوں کے نذرانے پیش کیے، مگر وہ دن، ان کی تاریخ، وہ یوم شہادت آتی ہے اور گزر جاتی ہے، ہمیں علم تک نہیں ہوتا۔ آج 17 اگست یوم شہادت وکیل صحابہ حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے اور جنرل محمد ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ 12 اگست 1924 کو یہ پیدا ہوئے اور 17 اگست 1988 کو ان کا جہاز کرش ہو گیا اور دھماکے سے، اور یہ شہید ہو گئے۔ ابتدائی زندگی ان کی کیا ہے اور یہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری؟ سابق جو صدر مملکت، چیف آف آرمی اسٹاف، 1924 میں ایک کسان گھرانے، غریب گھرانے میں محمد اکبر کے یہاں یہ پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم دہلی سے حاصل کی۔ 1945 میں فوج میں کمیشن ملا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برما، ملایا، انڈونیشیا میں خدمات سر انجام دی۔ پاکستان کی آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ 1964 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پائی اور اسٹاف کالج آف کوئٹہ میں انسپکٹر مقرر ہوئے۔ 1960 تا 1968 تک 1968 کو کور ریجمنٹ کی قیادت کی اور بعد ازاں اردن کی شاہی فوج میں خدمات سر انجام دی۔ مئی 1969 میں آرمڈ ڈویژن کے کرنل اسٹاف میں بریگیڈیئر بنا دیے گئے اور 1973 میں میجر جنرل اور اپریل 1975 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پا کر کور کمانڈر بنا دیے گئے۔ 1 مارچ 1976 کو جنرل کے عہدے پر ترقی پا کر پاکستان کے آرمی چیف اسٹاف مقرر ہوئے۔ اردن میں ان کی کیا خدمات تھی؟ 1970 میں انہوں نے پاکستان کی طرف سے اردن بھیجا گیا۔ ستمبر 1970 میں شاہ حسین نے تنظیم آزادی فلسطین PLO کو اردن سے نکالنے کے لیے ایک فوجی آپریشن کیا جس میں ٹینک بھی استعمال ہوئے۔ اس آپریشن کی قیادت بریگیڈیئر جنرل ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اس آپریشن کے دوران PLO اردن کی فوج میں شدید لڑائی ہوئی جس میں بہت سارے بے گناہ فلسطینی مہاجرین مارے گئے۔ اس آپریشن کی کامیابی پر شاہ حسین نے بریگیڈیئر جنرل ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تمغہ بھی دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے آپریشن PLO کے خلاف نہیں بلکہ POL میں موجود وہ جو دشمن عناصر چھپے ہوئے تھے، گروپ میں فائزین تھے، جو فائز ہوئے تھے، ان کے خلاف کیا تھا کہ فلسطینیوں کے اس گروپ نے اردن کی ریاست کے اندر رہ کر ایک اور ریاست قائم رکھی ہوئی تھی اور ایک نیا بغاوتی نظام چلا رکھا تھا۔ انہیں 2 بار شاہ اردن کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی اس گروپ نے، تو اس کے لحاظ سے جنرل ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ طور پر وہاں بھیجا گیا اور انہوں نے اس میں ایک بڑی خدمات سر انجام دی۔ اسلامی قوانین، جنرل محمد ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار ڈکیتی، زنا، شراب، تہمت زنا اور تزیات نے کی سزاؤں سے متعلق حدود آرڈیننس پاس کیا اور کورٹ آرڈیننس نافذ کر دیا گیا، اور انہوں نے اسلامی قوانین کی تشریح کے لیے وفاقی شرعی عدالت قائم کی اور قاضی عدالتیں بھی قائم کی، اور یہ وہی اسلامی شرعی عدالتیں تھیں جس میں تقی عثمانی حفظ اللہ مرکزہ مفتی اعظم کو جج بنایا گیا اور ان کے اہم حوالے کیا گیا۔ سوویت روس کی افغانستان میں جارحیت
کا مقصد پاکستان فتح کر کے بحر العرب کے غرب پانی ساحل تک رسائی حاصل کرنا تھا۔ چنانچہ جنرل ضیاء نے روس اور بھارت کی جانب سے ملک سلامتی کو لاحق خطرہ کا احساس کرتے ہوئے افغانستان کی آزادی کی کوشاں عوام کی مدد کا فیصلہ کیا۔ بعض حلقوں کی جانب سے جنرل صاحب پر بہت سارے الزام بھی لگائے گئے اور امریکہ کو افغانستان جہاد روح رواں ٹھہرایا جاتا ہے، اور حالانکہ امریکہ صرف اپنے مطلب کے لیے افغانستان میں ان کے ساتھ مل کر شامل ہوا کہ رشیا کو وہ توڑ سکے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے نام نہاد مجاہدین تیار کیے، اور ان پر یہ الزام بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے پھر بعد میں قتل و غارت کیا جنرل ضیاء پر یہ الزام لگائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بھارت بنگلہ دیش سے بدلہ لینے کا، کہ بنگلہ دیش کو جو الگ کیا گیا، بھارت سے بدلہ لینے کے لیے سکھوں کی تحریک خالصتان شروع کروائی، جس کا مقصد بھارت کے اندر پنجاب اور دیگر علاقوں پر مشتمل سکھوں کے لیے ایک آزاد ریاست بنانا تھا۔ اس تحریک کی قیادت ایک ایسے سکھ جنرل کے ہاتھوں دی گئی جو بنگلہ دیش کی علیحدگی کے وقت بھارتی مسلح افواج کا کور کمانڈر تھا۔ اور جنرل ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ انہیں وہ شرف بھی حاصل ہوا، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر حرمین شریفین میں نماز بھی پڑھائی، اور انہیں وہ شرف بھی حاصل ہوا کہ ایک ہی دن میں 2 بار روضہ رسول کے اندر جانے کا انہیں یہ شہادت بھی حاصل ہوئی۔ اور پھر تاریخ کا وہ قصہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ جب راجیو گاندھی کا دور تھا تو اس دوران باقاعدہ طور پر راجستھان کے بارڈر پر آرمیز آ چکی تھی، اور چنئی کے اندر میچ ہونا تھا، کرکٹ میچ، اور جنرل ضیاء یہاں سے نکلے اور وہاں یہ خبر ہوئی کہ جنرل ضیاء یہاں آ رہے ہیں۔ تو سونیا گاندھی نے راجیو سے کہا کہ وہ آ رہے ہیں، استقبال کرو۔ تو راجیو نے کہا کہ استقبال کیسے کریں، یہاں جنگ لگی اور یہ کیسے آ رہے ہیں۔ تو جنرل ضیاء جیسے ہی وہاں اترے، ملل ملکی حالات تھے، مفادات میں احتراماً ان کو آنا پڑا۔ جب وہ ان کے پاس آئے، جنرل ضیاء کے پاس آ کر دیکھا تو جنرل ضیاء کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کے قریب ہو کر کہا، اگر تجھے حملہ کرنا ہے پاکستان کی طرف تو کر گزر، یاد رکھ کہ ہم کچھ بچ جائیں گے، رہ جائیں گے، اور پھر ہم دنیا سے تمہیں چن چن کر ماریں گے۔ یہ کہنا تھا کہ راجیو گاندھی کے چہرے سے پسینے ٹپکنے لگے، کپ کپی طاری ہو گئی۔ جنرل ضیاء چنئی پہنچے، میچ دیکھا، واپسی میں جب تک آتے انہوں نے راجستھان سے اپنی فوجیں ہٹا لی۔ یہ اس مرد مجاہد، مرد حق کا دبدبہ تھا جو کفار کے دلوں پر ضربے لگا کر بولتا تھا، جو کفار کے ذہنوں پر خوف طاری کر کے بولتا تھا، جو کفار کے سینوں میں تیر چبھ کر بولتا تھا۔ اور جنرل ضیاء کی بہت سارے ایسے کارنامے ہیں۔ اب لوگوں کا نظریاتی اختلاف رہتا ہے، کوئی اسے اچھا مانتا ہے، کوئی اسے برا مانتا ہے، پر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے جو بزرگ لوگ ہیں، جو ملک اسلام کے دفاع کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے، انبیاء کے دفاع کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں پھر ایسے مرد مجاہدوں سے نواز دے کہ ان کی ایک للکار سے کفار کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں۔ جو کچھ کہا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں تک اچھی باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کہنے میں، سمجھانے میں کوئی الفاظوں کا صحیح تعین نہ ہو سکا ہو، کسی کی دل آزاری ہو، تو اس کے لیے اللہ کے حضور سب سے پہلے معافی کا طلبگار ہوں، پھر آپ لوگوں سے معافی چاہوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔